صفحہ نمبر 51 سیرت النبی جلد اول۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد اول۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صفحہ نمبر 51۔ وہ اپنے مقصد کو ایک محور بنا لیتا ہے، تمام واقعات اسی کے گرد گردش کرتے ہیں، بخلاف اس کے اسلامی مورخ نہایت سچائی اور انصاف اور خالص بے طرفداری سے واقعات کو ڈھونڈتا ہے۔ اس کو اس سے کچھ غرض نہیں ہوتی کہ واقعات کا اثر اس کے مذہب پر، معتقدات پر اور تاریخ پر کیا پڑے گا۔ اس کا قبلہ مقصد صرف واقفیت ہوتی ہے، وہ اس پر اپنے معتقدات اور قومیت کو بھی قربان کر دیتا ہے، لیکن اس میں حد سے زیادہ تفریط ہو گئی۔ اس بات سے بچنے کے لیے کہ واقعات رائے سے مخلوط نہ ہو جائیں، وہ پاس کے ظاہری اسباب پر بھی نظر نہیں ڈالتا اور ہر واقعہ کو خشک اور ادھورا چھوڑ دیتا ہے۔ مثلا اکثر لڑائیوں کو اس طرح شروع کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں قبیلہ پر فلاں وقت فوجیں بھیج دی، لیکن اس کے اسباب کا ذکر مطلق نہیں کرتے، جس سے عام ناظرین پر یہ اثر پڑتا ہے کہ کفار پر حملہ کرنے اور ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کسی سبب اور وجہ کی ضرورت نہیں، صرف یہ عام وجہ کافی ہے کہ وہ کافر ہیں۔ اسی سے مخالفین یہ استدلال کرتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، حالانکہ زیادہ چھان بین سے ثابت ہوتا ہے کہ جن قبائل پر فوجیں گئیں وہ پہلے سے آمادہ جنگ اور مسلمان پر حملہ کی تیاریاں کر چکے تھے۔ یہ لحاظ رکھنا ضرور ہے کہ واقعہ کی نوعیت کے بدلے سے شہادت اور روایت کی حیثیت کہاں تک بدل جاتی ہے۔ مثلا ایک راوی جو سکہ ہے ایک ایسا معمولی واقعہ بیان کرتا ہے جو عموماً پیش آتا ہے اور پیش آ سکتا ہے تو بے تکلف یہ روایت تسلیم کر لی جائے گی، لیکن فرض کرو وہی راوی ایسا واقعہ بیان کرتا ہے جو غیر معمولی ہے، تجربہ عام کے خلاف ہے، گرد و پیش کے واقعات سے مناسبت نہیں رکھتا، تو واقعہ چونکہ زیادہ محتاج ثبوت ہے، اس لیے اب راوی کا معمولی درجہ وثوق کافی نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کو معمولی درجے سے زیادہ عادل، زیادہ محتاط، زیادہ نقطہ دان ہونا چاہیے۔ مثلا ایک بحث یہ ہے کہ روایت کرنے کے لیے کسی عمر کی قید ہے یا نہیں۔ اکثر محدثین کا مذہب ہے کہ 5 برس کا لڑکا حدیث کی ایک روایت کر سکتا ہے، یا مثلا اگر کسی صحابی نے 5 برس کی عمر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی قول یا فعل کی روایت کی تو قابل اعتبار ہوگی۔ محدثین کا اس پر استدلال ہے کہ محمود بن ربی ایک صحابی تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات فرمانے کے وقت وہ 5 برس کے بچے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اظہار محبت کے طور پر ان کے منہ پر کلی کا پانی ڈال دیا تھا۔ اس واقعہ کو انہوں نے جوان ہو کر لوگوں سے بیان کیا اور سب نے یہ روایت قبول کی۔ اس سے ثابت ہوا کہ 5 برس کی عمر کی روایت قبول ہو سکتی ہے۔ یہ پوری بحث فتح المغیث میں موجود ہے۔ اس کے برخلاف بعض محدثین کی رائے ہے کہ کم سن کی روایت قابل حجت نہیں، فتح المغیث میں ہے۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ہمارا سبجیکٹ یہی چل رہا ہے کہ احادیثیں یا حضور کی سیرت کے واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں، اس کے جو بیان کرنے والے ہیں ان کی اتھینٹکسٹی کیا ہے اور اس کے کیا اصول ہیں، اسی پر بحث چل رہی ہے ابھی، اور یہ کتاب سیرت النبی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔